سرپرستی میں نظام تعلیم و تربیت مضبوط بنیادوں پر کام کر رہا ہے۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی جدوجہد کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے اور اکثر ان کی حوصلہ افزائی فرماتے۔ ایک دفعہ صاحبزادہ صاحب تشریف لے گئے، حاضر ہوئے، بڑی محبت کرتے۔ صاحبزادہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے والد گرامی کے بعد 3 شخصیتوں سے ٹوٹ کر پیار ہوا اور میں انہیں اپنے والد کی طرح ان سے پیار کرتا ہوں۔ ایک حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دوسرے حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے بابا جی محمد طاہر شاہ صاحب جوہر آباد کے۔ یہ 3 شخصیتوں کے حوالے سے آپ اکثر آپ رتب اللسان رہتے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں۔ تو جب صاحبزادہ صاحب وہاں حاضر ہوئے تو حضور ضیاء الامت، کچھ اور لوگ بھی مہمان آئے ہوئے تھے، کوئی مشائخ، کوئی صاحبزادگان آئے ہوئے تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو دوسرے سب لوگوں کے ہاتھ خادم نے دھلائے۔ جب صاحبزادہ صاحب کی باری آئی تو حضرت خود اٹھے اور برتن پکڑ کر ان کے ہاتھ دھلانے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر! یہ وقت کا ایک عظیم شیخ اور عظیم ہستی ہاتھ دھلانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن صاحبزادہ صاحب نے اس وقت معذرت کی اور دست عرض کیا کہ حضور یہ مجھ سے بے ادبی نہ کرائیں، آپ مہربانی فرمائے۔ چنانچہ خادم نے پھر ان کے بھی ہاتھ دھلائے۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ حاضر ہوئے، جب رخصت ہونے لگے تو آپ ان کو الوداع کرنے کے لیے باہر نکلے، جہاں جوتیاں پڑی ہوئی تھیں وہاں جھکے اور فرمایا کہ آپ کا جوڑا کون سا ہے؟ گویا ان کا جوڑا سیدھا کر کے ان کے سامنے رکھنے لگے تھے۔ تو یہ جہاں آپ کی عظمت کی دلیل ہے، وہاں اس بات کا بھی یہ اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اور وہ خانقاہیں جہاں دین کا نظام تعلیم و تربیت جاری ہے، حضرت ان کی بڑی قدر فرماتے تھے اور ان کی بڑی حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ صوفی کے علم و عمل میں مطابقت ہوتی ہے، تضاد نہیں ہوتا۔ انبیاء صوفیاء کی سیرت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ وہ جن باتوں کے داعی ہوتے ہیں اس کے سب سے بڑے عملی مظہر وہ خود ہوتے ہیں۔ ان کی دعوت، ان کے ذاتی عمل میں تضاد نہیں ہوتا۔ حضرت ضیاء الامت کے بارے میں اگر اس حوالے سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا کہ ان کے قول و عمل میں مطابقت کا سب سے بڑا ثبوت ان کے نیک اور سعادت مند بیٹے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی عملی نمونہ کو دیکھ کر سیکھتا ہے، محض تقریر سن کر تعمیر سیرت کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ مشاہدے کی بات ہے کہ جن علماء اور مبلغین کی اولاد دین سے اور ان کے کام سے باغی ہو جاتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ خود ان علماء اور مبلغین کے قول و فعل کا تضاد ہوتا ہے۔ ان کی تلقین بات اور ان کے ذاتی عمل میں جب مطابقت نہیں پاتے تو پہلے ان کے دل میں بات کی عزت اور توقیر گھٹتی ہے، پھر وہ ان کے کام سے ہی باغی ہو جاتے ہیں۔ آج اگر حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولاد اپنے والد گرامی کے ورثہ کی امین ہے اور ان کے مشن کی ترویج و اشاعت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا رہی ہے، تو یہ ان کے والد گرامی کے قول و فعل میں مطابقت اور ان کے سچے کردار کا ثبوت ہے۔ ان کے ایک فرزند گرامی جناب محمد ابراہیم شاہ صاحب اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ میں اپنے صالح زاہد اور عابد بادشاہ کو، میں اپنے صالح زاہد اور عابد باپ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں ان راتوں کو کیسے بھلا سکتا ہوں جب رات کے کسی پہر ان کی آنکھ کھلتی، میں وضو کراتا، وہ مصلی پر کھڑے ہو جاتے، وہ کرتے نہ تھکتے اور میں 2 نفل پڑھ کر ان کے چاند سے مکھڑے کو تکتے نہ تھکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور غالباً 1986 کی رات ہے جو مجھے کبھی نہیں بھولتی، جب مدینہ منورہ میں حضرت ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دولت قدہ پر منعقد ہونے والی شبانہ محفل نعت میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ نعت خان رحمت عالمین کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کر رہے تھے اور میری دائیں طرف بیٹھے ہوئے ایک نوجوان کی آنکھیں مسلسل برس رہی تھیں۔ عشق رسول میں سرمست
اس نوجوان کا رومال مزید آنسو سمونے سے قاصر نظر آ رہا تھا. ادھر میرا دل اس نوجوان سے محبت اور عقیدت کی فوار سے بھیگ چکا تھا. محفل کے بعد جب تعارف ہوا تو حضرت ضیاء الامت کی عظمت کا نقش اور گہرا ہو گیا. یہ نوجوان حضرت کے فرزند جلیل اور آپ کے جذبوں اور فیوزات کے امین حضرت امین الحسنات شاہ صاحب تھے. اور دل نے کہا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. سچ ہے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. تیسری اور آخری بات جو میں حضرت ضیاء الامت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ جب علم نافع اور عمل صالح کی نعمت میسر آ جاتی ہے تو پھر تائید ازدی اور محبت الہی اور عطائے ربانی بھی اس کا مقدر بنا دی جاتی ہے. اور جب من کان للہ کان اللہ لہو، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور پھر جس کا اللہ ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. سلف صالحین کے ہاں استقامت کا درجہ کرامت سے بڑھ کر یہی وجہ ہے کہ قدیم صوفیاء کی کتابوں کا ایک ایک ورق پلٹ کر دیکھ لیجئے، کرامات ڈھونڈنے سے بمشکل ہی ملیں گے. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کا مشہور قول ہے، فرماتے ہیں غم ایمان باعث خود در پہ کرامت نہ باعث بود. یعنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کرامات کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ کہ ہاں کرامت کو حیض الرجال کے نام سے تعبیر کیا گیا. جس طرح عورتیں حیض کے کپڑوں کو چھپاتی ہیں اور یا اللہ بھی کرامات کو خفیہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ یہ کہ کسی دینی مسئلہ کی خاطر انہیں اظہار کا حکم دیا جائے. حضور پیر صاحب ایک دفعہ جزائر مالدیپ میں کسی سیمینار میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے. فرزند اقبال جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال بھی صاحب تھے. وہاں کسی زہریلے کیڑے نے جسٹس جاوید اقبال کو کاٹ لیا. وہ سخت تکلیف اور درد سے بےحال ہو رہے تھے. حضرت ضیاء الامت سے ان کی تکلیف نہ دیکھی گئی، انہیں دم فرما دیا. جسٹس جاوید اقبال کہتے ہیں کہ درد فوراً رک گیا. اس پر انہیں بڑا تعجب ہوا اور حضور پیر صاحب کی تحسین اور ان کا شکریہ ادا کرنے لگے. حضور نے فرمایا ڈاکٹر صاحب اس میں میرا کوئی کمال نہیں، دراصل آپ کی تکلیف کا وقت ختم ہو چکا تھا. اللہ اکبر. یہ ہے کرامت کو چھپانا. کرامت بھی ہے لیکن اس کو چھپایا جا رہا ہے اور اس کو کس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے. بے شمار آپ کی کرامات ہیں اور وہ ذکر بھی ہوئی ہے کیونکہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی دینی مسئلہ ہے اور اللہ کے حکم سے اس کا اظہار بھی ہوتا رہا، بیان بھی ہوتی رہی، اظہار بھی ہوتا رہا. حضرت ضیاء الامت خوابوں اور بشارتوں کے اظہار سے گریز فرماتے تھے. آپ کے دولت گدا کے سامنے مسجد شاہ دریائے میں کئی لوگوں نے آپ کو 2 نفل ادا کرتے اور 2 مقامات کو بوسہ دیتے دیکھا، لیکن کسی کی ہمت نہ پڑی. خاص میں سے کسی نے بڑا ہی اصرار کیا تو فرمایا زمانہ طالب علمی میں ان 2 مقامات پر سید الاولیاء کی زیارت کا شرف ملا تھا. دورہ حدیث شریف کے دوران ایک دفعہ کسی طالب علم نے پوچھا کہ حضرت کیا آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے؟ اللہ اکبر. اللہ والے غلط بیانی تو نہیں کر سکتے. ادھر پردہ داری بھی مقصود تھی. آپ خاموش ہو گئے اور پھر آپ پر گریہ طاری ہو گیا. کافی دیر کے بعد فرمایا، اتنا فرمایا، صرف اتنا فرمایا کہ جب بھی کرم ہوا مسکرا کر ملے. جب بھی کرم ہوا مسکرا کر. حضرات گرامی، وقت اجازت نہیں دیتا اور میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر پر اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں کہ نہ حسن شرائط دارت نہ سادی را سخن پایا بے میرت کشن مستسقی و دریا ہم چنا پا. میں آخر میں جناب محترم رضا بن صدیقی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت باوقار اور نورانی محفل میں مجھے بھی شرکت کا موقع بخشا. اللہ پاک مجھے جزائے خیر عطا کرے. کا انداز نظر اپنے زمانے سے جدا
اس کے احوال سے محرم نہیں پیران طریق، مثل خورشید سحر فکر کی تابانی میں، بات میں سادہ و آزادہ، معنی میں دقیق۔ پروفیسر محمد نصر اللہ معینی بڑی خوبصورتی سے تصوف کی تعبیر بھی پیش کر رہے تھے، اور حضرت شری محمد کرم شاہ رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے اس کے شواہدات بھی پیش کر رہے تھے۔ ہماری اس محفل میں بہت ہی عزت مآب علمی گھرانے کے چشم و چراغ، اپنے عظیم المرتبت والد ماجد کے فیضان علمی کے وارث، خدمت دین میں دن رات کوشاں، بڑے صاحب اسلوب، خطیب، صاحب تہذیب، جن کی باتوں سے پھول چڑھتے ہیں، حضرت گرامی مرتبت صاحبزادہ احمد سعید کاظمی، میں ان کی خدمت عالیہ میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ عزت مآب جناب صاحبزادہ سید حامد سعید صاحب کاظمی۔ بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ امیر محفل، صدر مجلس، جانشین ضیاء الامت حضرت قبلہ پیر امیر الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور میرے کرم فرما و مہربان حضرت قبلہ پیر شمیم صاحب شاہری دامت برکاتہ العالیہ، اور اس خوبصورت اور باوقار محفل کو زینت بخشنے والے ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام، مشائخ طریقت، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں زاویہ فاؤنڈیشن کا اور اپنے مہربان محترم رضا الدین صدیقی صاحب کا، جنہوں نے اس خوبصورت محفل میں حاضری کی سعادت بخشی ہے، اور اس ماحول میں جب اس گھنگور اندھیرے میں ایک چنگاری بھی امید کی کرن بن کے پھوٹ رہی ہے، ایک چراغ روشن کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور یہاں سے ہمیں روشنی پا کر آگے بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج ذکر اس ہستی کا ہے جن کا نام آج روشنیوں کی علامت اور ضمانت بن چکا ہے۔ تفسیر قرآن کی بات ہو یا سیرت نبوی کی، اور پھر ان سے منسوب اداروں کی بات ہو، ہر جگہ ضیاء کی کار فرمائی دکھائی دیتی ہے۔ ایسے میں یقیناً اندھیروں کی مناسبت سے اجالوں کا ذکر بہت برمحل ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جب ہر طرف اسلام اور مسلمان تنقید کا نشانہ ہو، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ
عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں، یہ انسانیت کے بقا اور وجود کے لیے بہت بڑا اندیشہ ہے۔ ایسے ماحول میں اسلام کا صحیح چہرہ اجاگر کرنا اور ان الزامات کو دھونا یہ صرف لفظوں سے ممکن نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں حکمت عملی بھی اپنانی ہوگی اور ان بزرگوں کو بھی پیش کرنا ہوگا جن کی زندگی ان تعلیمات کی تجسیم ہے، پرسونیفیکیشن ہے، جو آج ہمیں صرف کتابوں میں دکھائی دیتی۔ حضرات مکرم، آج کے دور میں تصوف کو محض بے عملی اور نشے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب کچھ نہ کرنا ہو، جب کارزار حیات میں انسان عملی طور پر اپنا حصہ ملانے کے قابل نہ ہو، محض ایک گوشہ عافیت سنبھال کے بیٹھ جائے اور تسبیح گھماتا رہے اور سمجھے کہ بس یہی سب کچھ دین کا مطلوب و مدعا ہے۔ مجھے حضرت صدیقی صاحب نے نہ کچھ اوقات اور نہ میری اوقات کے حوالے سے بتایا۔ اب مجھے نہیں پتا مجھے کہ آپ کے صبر اور حوصلے کا کتنا امتحان لینا ہے، لیکن بہرحال مجھے خود بھی کچھ مجبوریوں کے پیش نظر طوالت سے اجتناب کرنا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک بات میں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ آج کل جب بات ہوتی ہے جہاد کی، عمل کی، تو اس میں بظاہر تصوف کا کہیں کوئی شائبہ دکھائی نہیں دیتا، اور جب تصوف کی بات ہو تو وہاں پر اس جہد مسلسل کے حوالے سے کوئی رنگ نظر نہیں آتا۔ لیکن آپ دیکھیے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر مرد مجاہد کس کے ذہن میں آئے گا؟ ان کا وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ بپا ہونے کو ہے، صف بستہ فوجیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں، کافر پہل کرتے ہیں، حملہ کیا، خالد بن ولید کے ساتھی حاضر ہوتے ہیں، جناب کافروں نے حملہ کر دیا، آپ نکلیے میدان میں۔ وہ پرانا زمانہ ہوتا تھا جب یہ جرنیل میلوں پیچھے ایئر کنڈیشن آفیسز میں بیٹھ کر کمان نہیں سنبھالتے تھے، بلکہ فوج کے ساتھ شانہ بشانہ میدان کارزار میں موجود ہوتے تھے۔ عرض کی کہ جناب کافروں نے حملہ کر دیا، آپ نکلیے میدان میں۔ خالد بن ولید نے فرمایا کہ ابھی نکلتا ہوں، میری ٹوپی ادھر ادھر ہو گئی، وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ ساتھی حیران پریشان، جناب یہ ٹوپی ڈھونڈنے کا وقت نہیں ہے، کافروں نے حملہ کر دیا ہے، یہاں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، آج سروں کی فصل کاٹی جا رہی ہے، آپ کو ٹوپی کی فکر ہے؟ فرماتے ہیں وہ ٹوپی بہت قیمتی ہے۔ ساتھی اضطراب اور بے چینی میں کہتے ہیں بہت قیمتی ہوگی، کیا جانوں سے زیادہ قیمتی ہے؟ اسی اثناء میں رب کائنات نے کرم فرمایا اور ٹوپی میسر آئی، آپ نے زیب سر فرمائی، میدان کارزار میں نکلے، جدھر کا رخ کیا، کشتوں کے پشتے لگائے، پانسا پلٹ دیا، دیکھتے ہی دیکھتے رب کائنات کی طرف سے فتح میسر آئی۔ اللہ نے جب فتح سے ہمکنار کیا تو شام کو فتح کے ثمرات سمیٹتے ہوئے اب جرنیل بیٹھے ہیں آپس میں مشاورت کے لیے، اور یہ اصول ہوتا ہے لڑائیوں کا کہ بعد میں مشاورت ہوتی ہے، آج کی جنگ سے کیا تجربہ حاصل کیا، کیا کھویا، کیا پایا، آگے کون سی حکمت عملی مفید ہوگی اور کس سے گریزہ رہنا مناسب ہوگا۔ اب جب مشاورت کے لیے بیٹھے تو ساتھیوں نے کہا خالد بن ولید سے کہ جناب اللہ کا کرم، اس نے فتح عطا فرمائی، لیکن آپ نے تو مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ عجیب ماجرا، آپ جیسا تجربہ کار سالار ہو اور وہ یہ کام کرے، کچھ بات پلے نہیں پڑی، وہاں پر کافروں نے حملہ کر دیا تھا، آپ ٹوپی ڈھونڈ رہے تھے۔ یارو خالد بن ولید نے جواب دیا کہ اے لوگوں یہ ٹوپی بہت قیمتی ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر مجھے فتح ملتی ہے تو میری تجربہ کاری کی وجہ سے، میری جوان مردی کی وجہ سے، میری حکمت عملی کی وجہ سے؟ ارے نہیں، مجھے فتح ملتی ہے تو آقا کریم کے ان مقدس بالوں کے صدقے میں جو اس ٹوپی میں سے یارو سوچ کا یہ زاویہ کیا تصوف نہیں ہے؟
لیکن غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ خالد بن ولید نے منہ مبارک والی دستار زیب سر فرما کر گوشہ نشینی اختیار نہیں کی. وہ دستار زیب سر کی ہے اور پھر میدان کارزار میں نکلے ہیں تو رب کائنات نے فتح و نصرت کے دروازے کھولے. ہمارے ہاں تصوف کو جو بے عملی کا مترادف سمجھا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بہت بڑی خرابیاں. معاف کیجئے، میں یہاں پر تصوف کی معنوی بحث کی طرف نہیں جا رہا. کس بزرگ نے کیا تعریف کی ہے، حضور داتا صاحب نے جو بات کہی، میں صرف اسی کو لے کے آگے چلوں کہ فرماتے ہیں کہ تصوف محض رسوم و رواج کا نام نہیں ہے. تصوف تو دراصل حسن اخلاق کا نام ہے. اور یارو حسن اخلاق تو تبھی ظاہر ہوگا نا جب پبلک ڈیلنگ ہوگی، جب لوگوں سے میل جول ہوگا، جب رب ضبط ہوگا. اگر آدمی محض گوشہ تنہائی میں بیٹھا ہے تو خوش اخلاقی کا مظاہرہ کس کے سامنے کرے؟ حضرات مکرم، یہاں بھی یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ آج کے دور میں جبکہ کمیونیکیشن سسٹم اتنا زبردست ہے، ماشاءاللہ، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ساتھ ہی انٹرنیٹ کو بھی ملا لیجئے، یہ تمام چیزیں، لیکن پرانے زمانے میں ظاہر ہے کہ نہ تو قرآن مجید کے نسخے اس طرح چھپے ہوئے بازاروں میں دستیاب ہوتے تھے، نہ گلی گلی کوچوں میں درسگاہیں کھلی ہوئی تھی، نہ ہی اخبارات اور رسائل کے ذریعے افکار عام ہو سکتے تھے، نہ ریڈیو اور ٹی وی پر مقررین خطابات کر سکتے تھے، اور نہ ہی انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی ویب سائٹ میسر تھی. ایسے ماحول میں جب یہ کمیونیکیشن سسٹم بالکل ناقص اور ناکارہ تھا، پوری بستی میں کوئی ایک آدھ نسخہ قرآن مجید کا ہوتا ہوگا. لیکن ایسے ماحول میں جب نہ قرآن مجید کے نسخے ہیں، نہ حدیث کی کتابیں کمپائل ہوئی ہیں، نہ کچھ اور ہے، نہ مدارس کی وہ بہار ہے، اس وقت اسلام جس تیزی سے پھیل رہا تھا آج نہیں پھیل رہا. ان تمام تر سہولیات کے باوجود آخر کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس وقت بے شک قرآن مجید کے نسخے تو ہر گھر میں موجود نہیں تھے، لیکن لوگوں کو گلی کوچوں میں چلتے پھرتے قرآن نظر آ جاتا. سبحان اللہ. جب وہ اسلام کی تعلیمات لوگوں کی صورت میں مجسم ہو کر سامنے آتی تھی تو پھر انہیں ماننا ہی پڑتا تھا کہ اتنا کھرا، اتنا سچا، اتنا دیانت دار اور اتنا رحم دل، اتنا مہربان، اتنا انسانیت نواز یہ شخص، اس کا عقیدہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسلام پھیلتا تھا مسلمانوں کی سیرت و کردار کو دیکھ کر. اور آج صورتحال یہ ہے کہ ایک وہ شخص گورا مسلمان ہوا اور مجھے میرا جی چاہا کہ میں اس سے ملوں اور پوچھوں کہ اس کو کس چیز نے پرسویٹ کیا اسلام قبول کرنے کے بارے میں. تو ملاقات ہوئی تو میں نے نیچرلی سوال کیا کہ جی آپ بتائیے کہ اسلام کیسے قبول کیا؟ تو اس نے بتایا کہ میں تو ایک سیدھا سادہ یہاں کا گورا سچا عیسائی بھی نہیں تھا، مذہب کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا. اتفاق سے یونیورسٹی میں کمپیریزن آف ریلیجنز، تقابل ادیان کا موضوع میں نے چن لیا، وہ بھی محض ایک اتفاق تھا. تو وہ جب میں نے تقابل ادیان کا کمپیریزن آف ریلیجنز کا سبجیکٹ چنا تو مجھے اس کے تحت ذرا دنیا کے اندر جو مختلف مذاہب ہیں ان کے مطالعہ کرنا پڑا. میری سبجیکٹ کا تقاضا تھا، مجبوری تھی. میں نے ہندوازم کو بھی پڑھا، بدھ مت کو بھی، کرسچینٹی کو بھی، اور اسی طرح یہودیت کو بھی پڑھا، اسلام کا بھی مطالعہ کیا. اور جب میں نے ان تمام مذاہب کو دیکھا، ان کی فلسفیز کو دیکھا، ان کی تعلیمات کو دیکھا، تو مجھے ایک خیال گزرا کہ یہ صرف اسلام ہے جو آج کے دور کے مسائل کا صحیح حل پیش کرتا ہے. باقی سب جگہ محض رسوم و رواج ہیں اور وہ بعیدس قیاس امکانات ہیں، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں پائی جاتی. لیکن اسلام ایک حقیقی مذہب بن کے میرے ذہن میں آیا تو میں نے پھر اسلام کو اور زیادہ پڑھنا شروع کیا، اس کے بارے میں ریسرچ شروع کی. میں عربی فارسی نہیں جانتا تھا، میں اردو بھی نہیں جانتا تھا جس میں اسلام کا بہت بڑا وہ لٹریچر ہے. لیکن جو کچھ مجھے میری زبان میں انگلش میں ملا میں اسے پڑھتا رہا، دیکھتا رہا، غور کرتا رہا، اور بالآخر ایک وقت آ گیا کہ میں نے اسلام کی سچائی کو اس طرح قبول کیا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا. یہ ساری کہانی سنانے کے بعد وہ کہتا ہے، well Mr. Kazmi, I am very lucky that I embraced Islam before meeting any Muslim. کاظمی صاحب میں بڑا خوش نصیب ہوں، میں نے اسلام پہلے قبول کر لیا اور مسلمانوں سے بعد میں ملا. یارو اس کے اس فکرے کی چبھن
وہ محسوس ہوتی ہے آج تک. لیکن میں دوستوں کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک شخص جو نو مسلم تھا, اس نے کس طرح ہمیں آئینہ دکھایا ہے کہ ایک وقت وہ تھا, لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا قرآن میں کیا ہے اور حدیث میں کیا ہے, وہ صرف مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کی سچائی کو مانتے تھے. اور آج قرآن کو پڑھ کر, حدیث کو پڑھ کر, اسلام کی تعلیمات کو دیکھ کر جب وہ اسلام کی سچائی کے معترف ہونے لگتے ہیں تو ہم مسلمانوں کے طرز عمل کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں, اپنی بولی میں یرک جاتے ہیں. اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو مجھے مسلمان نہیں ہونا. صوفی کا اصل کام یہی ہے, جیسے یہاں پر بات کی گئی, اور باتیں تو وہی ہوں گی, صرف بات کرنے کا زاویہ بدل جائے گا. بات ویسے بھی زاویہ فاؤنڈیشن کی ہے. اور پھر ذرا یہ بھی عرض کرتا چلوں, اگر آپ میتھمیٹکس میں, ریاضی میں اگر آپ دیکھیں تو زاویہ دراصل اور روشنی کی علامت ہے. اس لیے کہ بات ہو گیا ہے when two rays bisect each other, جب دو شعاعیں ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں تب زاویہ جنم لیتا ہے. تو شعاع تو روشنی کی علامت ہے نا, تو زاویہ دراصل منطقی نتیجہ ہے روشنی کا. حضرات مکرم یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ تصوف میں توبہ کی بڑی اہمیت ہے. جب تک توبہ نہ ہو اس وقت تک تصوف کا اصل رنگ اجاگر نہیں ہو سکتا. اب توبہ حقیقتاً کیا کہتے ہیں, وہ بھی ایک طویل فہرست علماء کے اقوال کی سامنے آتی ہے. میں اس کی طرف نہیں جاتا. ایک قول میں نے کہیں پڑھا تھا اور میرے ذہن میں اٹک کے رہ گیا, تو بس وہی دہراتا چلوں. بزرگ نے کہا, مجھے تو معاف کیجیے, اب وہ قائل کا نام بھی ذہن نشین نہیں, فرمایا کہ دراصل توبہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنے گناہ سے توبہ کر چکے تو بعد میں گناہ کا خیال بھی آئے تو لطف و لذت سے نہ آئے بلکہ ندامت و شرمندگی سے آئے. یہ خیال نہ ہو کہ ہاں بھائی یار ہم پیتے تو ہم بھی تھے, بڑا لطف آتا تھا, وہ کیف و سرور کی محفلیں ہوتی تھیں, اب تو چھوڑ چھاڑ دیا, اب توبہ کر لی. جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ ہم توبہ کا ذکر کرتے ہیں تو اپنے وہ کردہ گناہوں کا ذکر بھی بڑی حسرتوں کے ساتھ کرتے ہیں, لطف و لذت کے حوالے سے کرتے ہیں. وہ بھی کیا محفلیں تھیں, اب تو توبہ کر لی, اب ان چیزوں سے محروم ہو گئے. نہیں, توبہ حقیقت یہ ہے, حقیقتاً توبہ یہ ہے کہ بعد میں اپنی غلطی اور گناہ کا خیال آئے تو وہ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ آئے, لطف و لذت کے ساتھ نہ آئے. حضرات مکرم یہ ذہن میں رکھیے, جو صوفی ہوتا ہے وہ در حقیقت اس اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں, آج کے دور میں صوفی ازم ایک بہت وسیع معنوں میں ساری دنیا میں پھیل رہا ہے. چاہے لوگ اسلام قبول کریں نہ کریں, لیکن تصوف اور صوفی ازم کو وہ قبول کر کے, اور خاص طور پہ مثنوی مولانا روم کو وہ تصوف کی بنیاد بنا کر اس پر چلنے کا ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہے ساری دنیا میں. یہاں پہ اللہ کی فضل و کرم سے ارباب علم و دانش ہے. میں سمجھتا ہوں صرف لاہور کے کسی اچھی کتابوں کی دکان پر پہنچ جائیں تو مثنوی مولانا روم پر آپ کو شاید اردو میں اتنی کتابیں نہ ملیں جتنی انگلش میں غیر مسلموں کی لکھی ہوئی کتابیں ملتے ہیں. یہ تصوف کی ایک کشش تو یقیناً ہے کہ جس میں آدمی نے کلمہ نہیں بھی پڑھا, مسلمان نہیں بھی ہوا, لیکن اس کے باوجود وہ تصوف کی طرف کھینچا. لیکن تصوف کی حقیقی برکتیں تو اسی وقت اجاگر ہوگی جبکہ آدمی ایمان کے ساتھ معمور ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آپ سب نے سنا ہوگا, میں ذرا اسے ایک مختلف زاویے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آدمی کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے, اگر یہ استطاعت نہ ہو تو اسے زبان سے روکے, اگر اتنی استطاعت بھی نہ ہو تو پھر دل سے. حدیث کے الفاظ تو بس دل سے ختم ہو جاتے ہیں, وہ بین القوسین کہا جاتا ہے کہ جی بس دل سے برا سمجھے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک محفل میں ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ تصوف کے حوالے سے اس حدیث کو صوفیاء کرام مختلف انداز سے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایمان کا سب سے بہتر مرتبہ یہ ہے کہ برائی ہو تو پہلے دل سے روکیں. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے روکیں گے تو وہیں تک روک سکتے ہیں جہاں تک دسترس ہے, جہاں تک ہاتھ کی پہنچے وہیں تک روک سکتے ہیں, اور آواز سے روکیں گے تو وہاں تک روک سکتے ہیں جہاں تک آواز کی پہنچ ہے, اور دل سے روکیں گے تو وہاں تک روکیں گے جہاں تک دل کی پہنچ ہے. تو ظاہر ہے کہ سب سے کم پہنچ ہاتھ کی ہے, آواز اس سے زیادہ دور جاتی ہے, اور جو صاحب دل ہوتے ہیں ان کے دل کی قوت کہاں تک جاتی ہے تو دل والے جانتے ہیں. لیکن یہ تفسیر اور تعبیر مختلف صحیح, لیکن اس میں برائی کو راستہ نہیں دیا گیا, برائی کے لیے کوئی رعایت پیدا نہیں کی گئی, بلکہ بہرحال بنیاد تو یہی ہے کہ برائی کو روکنا ہے.
حضرات مکرم صوفیاء کرام نے جو خانقاہی نظام برپا کیا، آج کل تو خانقاہی نظام چند ایک مستثنیات کے علاوہ وہ ایک ڈسٹورٹڈ شیپ میں، مسخ شدہ شکل میں ہمارے سامنے۔ میں غالباً 93 کی بات ہے، انڈونیشیا گیا تو وہاں پر علماء سے بھی ملاقات ہوئی، اور میں نے ان سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ یہ اتنی بڑی دنیا کے روئے زمین پر سب سے بڑی اسلامی سلطنت ہے اس وقت، پہلے یہ اعزاز پاکستان کو حاصل تھا، لیکن جب ہمارا ایک بازو کٹ گیا تو پھر ہم اس اعزاز سے بھی محروم ہوئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ سب سے بڑی اسلامی سلطنت ہے روئے زمین پر، ذرا یہ بتائیے کہ یہاں یہ علاقہ کب مسلمانوں نے فتح کیا تھا، اور کون سی آرمی آئی تھی، کون سا جرنیل تھا، یہ کس زمانے کی بات ہے؟ مجھے ہسٹری سے کچھ واقفیت نہیں اس حوالے سے۔ تو ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ جناب یہ علاقہ مسلمانوں کا مفتوحہ علاقہ نہیں ہے، یہاں مسلمانوں کی کوئی فوج، کوئی آرمی نہیں آئی۔ میں نے کہا اچھا، پھر یہ اتنی اسلام کی یہاں روشنی وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو ان بزرگ کا کارنامہ ہے جن کا تعلق آپ کے اپنے شہر ملتان سے ہے۔ سبحان۔ انہوں نے مجھے توجہ دلائی، پھر میں نے اس پر پوری تحقیق کی، اور وہ میں مختصر لفظوں میں عرض کرتا چلوں، یہ کارنامہ ہے حضور سیدنا غوث بہاء الحق والدین ذکریہ ملتانی کا۔ سبحان اللہ۔ وہ اس زمانے میں، آج سے 6 صدیاں پہلے، اس زمانے میں وہ کروڑ پتی تھے۔ آج تو کروڑ پتی ہونا کوئی بات ہی نہیں رہ گئی، کتنے اللہ کے فضل و کرم سے اسی محفل میں کروڑ پتی نکل کھڑے ہوں گے، لیکن اس وقت کروڑ پتی ہونے کا کچھ مطلب تھا۔ حضرات مکرم، اب وہ خانقاہی نظام کا جو نقشہ سامنے آیا وہ میں ذرا عرض کرتا چلوں۔ اس خانقاہ پر ایک مدرسہ بھی تھا۔ آج کل مدارس وہ تخریب کاری اور دہشت گردی کے الزامات دھونے کے لیے محافل منعقد کرتے ہیں، لیکن اس وقت مدارس پر یہ کوئی ایسا لیبل نہیں تھا۔ اور یہ ذکر آیا تو ایک بات اور کہتا چلوں، ممکن ہے یہاں پر کسی دوست کے علم میں نہ ہو یا ہو، ایک بیوروکریٹ اور ایک دانشور جس کا آج کل امریکہ میں بڑا چرچا ہے، غالباً پیر صاحب قبلہ نے سنا ہوگا، کبیر احمد، وہاں پر وہ جو خاص پاکستانی کمیونٹی کے جو محافل ہوتی ہیں ان کی وہ جان ہوا کرتے ہیں، وہ ٹاپ کے بیوروکریٹ تھے، کئی کتابوں کے رائٹر اور بڑی بڑی محفلوں کو رونق بخشتے ہیں۔ وہاں ایک محفل کے اندر وہ مدارس پہ برس رہے ہیں کہ مدارس کے اندر یہ برائیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں، وہاں پہ یہ جناب تباہی پھیل رہی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ امریکہ کے اندر محفل ہے، وہاں پر محفل میں موجود ایک ہندو شخص جس کا ساؤتھ انڈیا سے تعلق، وہ کھڑا ہو کے چیختا ہے جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میں ہندو ہوں، لیکن میں بھی ایک مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں، اور ہمارے والدین وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے وہاں پہ اسکول وغیرہ نہیں تھے، وہ مدرسوں میں بھیجا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا میرے باقی بھائی، میرے چچا زاد بھائی، سب لوگ وہ مدرسوں میں پڑھ کر اس قابل ہوئے کہ آج امریکہ میں آ کر علم کی شمع جلا رہے ہیں۔ آپ کن مدرسوں کی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے بچپن میں جن مدرسوں کو دیکھا تھا وہ ایسے نہیں تھے۔ آج اگر کوئی خرابی ہے تو وہ بعد میں لوگوں نے اس تنت کے اندر زہر گھولا ہوگا۔ حضرات مکرم، حضرت غوث بہاء الحق ذکریہ ملتانی کا مدرسہ ہے، وہاں پر بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ دوران تعلیم وہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ کون سے بچے ہیں جو اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام آگے بڑھا سکتے ہیں، پھر ان کے مختلف گروپس بنائے جاتے ہیں، پھر ہر گروپ کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ان کو دنیا کے کس حصے میں تبلیغ کے لیے بھیجنا ہے۔ آج سے 6 صدیاں پہلے ذرا سوچئے کہ اس وقت کس طرح سائنٹیفک نظام سے یہ کام چلا ہے۔ اب اس ٹولی کو دنیا کو اس حصے میں بھیجنا ہے، تو اس حصے میں بھیجنے کے لیے اس کو اس علاقے کی زبان بھی آنی چاہیے۔ اب اس زمانے میں دنیا کے اس علاقے کی زبان ان کو سکھائی جا رہی ہے، وہ کسٹمز اینڈ ہیبٹ سے، وہاں کے رسوم و رواج سے ان کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ پھر اس وقت ان کو یہ معلوم تھا کہ اس علاقے کے اندر سامان تجارت کے حوالے سے کس چیز کی بہت ڈیمانڈ ہے جو وہاں بہت مہنگی ہے اور یہاں سستی ہے۔ تو پھر حضور غوث بہاء الحق ذکریہ ملتانی کے اپنے سرمایے سے یہاں سے وہ سامان تجارت خرید کے اس گروپ کو کے حوالے کیا جاتا تھا، بھائی تم یہ لے کے جاؤ، وہاں پر اس چیز کی بڑی ڈیمانڈ ہے، جب تم جاؤ گے تو وہاں پر تو لائک ہاٹ کیکس، بس لوگ ٹوٹ پڑیں گے خریدنے کے لیے، تمہارے پیچھے ہوں گے، تم سے لین دین، رب ضبط، آنا جانا، گفت و شنید، یہ میل جول جب بڑھے گا تو تم اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے، اپنے طریقے سے وہ ان پر اسلام کی سچائی کو آشکار کرو گے، اور رفتہ رفتہ وہ اسلام کی طرف قبول ہوں گے، مائل ہوں گے، اور اگر اللہ کرے اسی دوران وہ اسلام قبول کرتے سبحان اللہ، ورنہ یہ سلسلہ تو چل رہا ہے، بعد میں کوئی اور گروپ جائے گا، پہلے وہ زمین وہ تیار ہو چکی ہوگی، پھر یہ بیج
بعد میں بول دیا جائے گا اب تو وہاں رہو گے، اتنا عرصہ تجارت کرو گے، لوگوں سے ملو گے، اپنے عمل سے اسلام کی سچائی کو آشکار کرو گے، جب وہاں سے واپس آؤ گے تو وہاں پر مال تجارت میں یہ چیز سستی ہے، یہ خرید لینا، وہ یہاں پہ مہنگی ہے، جب یہاں پہ لاؤ گے یہ چیز یہاں پہ بیچ کے جو نفع ہے اس سے تمہارے سفر کے اخراجات پورے ہوں گے اور وہ تمہارے گھر والوں کی کفالت کے لیے کافی ہوگی، اور جو اصل زر ہے وہ تم لوٹا دو گے تاکہ اس سے نیا گروپ تشکیل دیا جا سکے۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ کا کرم یہ تھا خانقاہی نظام، سبحان اور یہاں پر حضور داتا صاحب کے فرمان کے تحت وہ حسن اخلاق کا بھی نمونہ نظر آ رہا ہے نا کہ وہ وہاں پر تبلیغ کے لیے بھیجا جا رہا ہے، ان کے ہاتھوں میں تلوار نہیں ہے، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، وہ قتل و غارت گری کے لیے نہیں جا رہے، وہ زور زبردستی سے لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھا رہے، نہیں، بلکہ اپنی سیرت و کردار سے اور حسن اخلاق سے لوگوں پر اسلام کی سچائی کو آشکار کر رہے ہیں۔ حضرات مکرم، آج بھی یہ تصوف کا بہت بڑا بلکہ بنیادی عنصر ہے، لیکن سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ عجز و انکسار کی یہ اہمیت ہے تصوف میں، تو ہم تو صوفیاء کرام کے بارے میں سنتے ہیں کہ جناب وہ ان کے پاس جاتا تھا کوئی بادشاہ تو وہ جناب بس اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے تھے، لفٹ نہیں کراتے تھے، تو یہ رویہ تو عاجزی کے خلاف ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ صوفیاء کرام عاجزی کرتے ہیں تو وہ متکبر سے، تکبر کرنے والوں سے عاجزی کرنا یہ صوفیاء کا شیوا نہیں، جن کو وہ بوئے سلطانی ہو نا جن کے سر میں، جن کو اپنی شہنشاہیت پر، اپنے مال پر، اپنی دولت پر، دنیا پر جن کو فخر ہو، ان کے سامنے عاجزی کرنا یہ تو تصوف کی توہین ہے۔ جیسے شاعر نے ایک اور انداز سے کہا تھا، اس نے کہا کہ کچھ نہ کہنے سے بھی چھین جاتا ہے اعزاز سخن، کچھ نہ کہنے سے بھی چھین جاتا ہے اعزاز سخن، اور ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ تو اگر متکبر کے سامنے آپ اگر عاجزی کریں گے تو گویا اس کے تکبر کو اور ہوا دیں گے، تو تکبر کو ہوا دینا تو صوفیاء کا کام نہیں ہے، تکبر کو ذہنوں سے دھونا یہ ان کا کام ہے۔ اسی لیے یہ اپنے مال پر، دولت پر، دنیا پر فخر کرنے والوں سے ان کا رویہ ایسا ہوتا تھا تاکہ ان کے اندر وہ خوئے عاجزی پیدا ہو اور ان کو خیال ہو کہ جن چیزوں کو ہم نے اپنے لیے شان و شوکت کا باعث سمجھا ہے یہ ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات مکرم، ویسے تو یہ موضوع ربر کی طرح ہے، میں کھینچوں اور کھینچتا چلا جائے، لیکن حضرت قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے شاید میرے ذاتی تجربات تو بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن بات جب تصوف کی ہوتی ہے، جب صوفیاء کرام کے طرز عمل کی ہوتی ہے تو یارو صرف ایک بات بھی وہ روشنی کا مینارہ بن جاتی ہے۔ میں نے یہ بات کئی بار کہی ہوگی اور پھر اس کو دہراتا چلوں کہ میں اتفاق سے یورپ میں تھا، انگلینڈ میں تھا، اور مجھے پتا چلا کہ حضرت قبلہ پیر کرم شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے اور بہت علیل ہیں، اور نیلسن کے علاقے میں کہیں فروکش ہیں اور کچھ علاج معالجے کی بھی کیفیت ہے، تو میرا جی چاہا کہ حضرت تشریف فرما ہوئے ہیں تو میں ان سے دعائیں لے لوں اور ذرا حاضری بھی لگوا دوں۔ میں جب پہنچا نیلسن کے علاقے میں تو میں نے وہاں سے فون کیا کہیں راستے میں کہ میں نیلسن شہر میں داخل ہو رہا ہوں تو ذرا مجھے بتایا جائے مجھے کہاں پہنچنا ہے۔ جب وہ ڈائریکشنز مل گئیں اور ہم پہنچے تو اب ذرا سوچئے یہ حضرت کے وصال سے غالباً 1 سال پہلے کی بات ہوگی۔ اب اس وقت ہم بیچاروں کی کیا اوقات ہے، جب میں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت 2 افراد کا سہارا لیے دروازے کی دہلیز پر میرا انتظار فرما رہے، اور پھر جب حضرت مجھے لے کے اندر گئے تو ظاہر ہے کہ مریدین کیا ہیں، انہوں نے حضرت کے لیے مسجد بنائی ہوئی ہے، وہ باقاعدہ اپنے شیخ کے لیے پروٹوکول کا اہتمام کیا ہوا ہے، لیکن حضرت نے اصرار کر کے ضد کر کے مجھے مسجد پہ بٹھا دیا اور خود سامنے تشریف فرما ہوئے۔ دراصل یہ بزرگوں کا ایک انداز تعلیم و تربیت ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر مجھے رب کائنات نے عزت عطا فرمائی ہے تو تمہاری تو کیا اوقات ہے، لیکن تمہارے بزرگوں کے صدقے میں اگر آج تمہیں عزت دے رہا ہوں تو تم بھی خیال رکھنا، اگر کل تمہیں کبھی اللہ تعالیٰ عزت دے تو تم بھی تکبر کو اپنے ذہن میں جگہ مت دینا، بلکہ یہی روشنی آگے بھی پھیلا۔ حضرات مکرم، یہ یقیناً ہم سب کے لیے قابل تعریف بات ہے کہ ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے جو کچھ کہا اس پر عمل کر کے دکھایا۔ وہ غالباً مظفر مارسی کا قطع ہے کہ علم و عرفان کے ان پہاڑوں پر بند آنکھوں سے چڑھنا آتا ہو، علم و عرفان کے ان پہاڑوں پر بند آنکھوں سے چڑھنا آتا ہو، آدمی کی کتاب آدمی ہے، شرط یہ ہے کہ پڑھنا آتا ہو۔
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कौशल से तुली हुई जुबान में इंतहाई असर और बसीरत अफरोज गुफ्तगू से हम सब इस्तेफादा कर रहे थे। इस पर कोई तबसरा करना इसके गहनाने के मुताबिक है। मैं किबला साहब का इंतहाई शुक्रगुजार। हमारी महफिल में मुल्क के सफ़े अव्वल के दानिश्वर इज़्ज़त-माब डॉक्टर मोहम्मद सुहेल उमर तशरीफ फरमा हैं, जो इकबाल एकेडमी के सदर नशीन हैं। इकबाल से हज़रत ज़ियाउल-उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी का ये एक बड़ा ताल्लुक और बड़ा रिश्ता है। और आप फरमाया करते थे कि मैंने जो कुछ भी किया है ये सब इकबाल ही के अफकार का फैज़ान है। मैं निहायत अदब से आपकी खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएं। इज़्ज़त-माब जनाब डॉक्टर मोहम्मद सुहेल उमर। मोहतरम, सिद्दीकी साहब का ये ख्याल, सिद्दीकी साहब का ये जाविया और जाविये का जाविया निगाह अपने पस मंज़र में कई चीज़ें रखता है। सबसे पहली बात तो उनका ये एहसास के इस मौजू और इस मैदान से ताल्लुक़ रखने वाली इस नुमायाँ और मुमताज़ शख्सियत के हवाले से इस मौजू पर इज़हार ख़याल वक्त की ज़रूरत क्यों है, ये आप भी बखूबी जानते होंगे। जब गालिब ने कहा था कि दिलम अज़्ज़बा सज्जादा रिदा लज्जत के दुज़्दे काफिला बेदारो पारसा मुख्तस, और सादा पंजाबी में तेरी बोकल दे में चोर। और ये चोर मानवी और दिल के चोर भी हो सकते हैं और सरकारी चोर भी हो सकते हैं। और जब तसव्वुफ की बुकल के अंदर पारसा सोए हुए हो और दुज़्दे काफिला बेदार हो, तो ऐसी फिक्रमंदी, ऐसी तशवीश और ऐसा मुहर्रिक अमल बायस तहसीन है। गुफ्तगू करने वाले के लिए एक कड़ा मरहला ये आता है कि जब अगर मजलिस पे खबरों की हो या मुखालिफीन ही क्यों ना हो तो बात कहना कदरे आसान हो, लेकिन जब मजलिस अहले इल्म की हो, अरबाब तरीक़त की हो, साहिबान दिल की हो, सज्जादा नशीनों की हो और हम नवा और हम ख्याल लोगों की हो, तो फिर बात को किसी और जाविये से कहना जो आपको बेदार रख सके, आपकी दिलचस्पी बाकी रख सके, ये तो एक खुद अपनी जगह चैलेंज बन जाए। और फिर उससे बढ़कर ये कि जब आपकी बारी उस वक्त आए जब उससे पहले